السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیدنا براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے پراگندہ بال، غبار آلود اور پرانے کپڑے والے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسہ پر قسم کھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کو سچی کر دے۔ انہی میں سے براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حسن درجے کی حدیث سنن ترمذی 3854 ہے۔ حضرات گرامی، یہ سادہ قسم کے لوگ، متقی لوگ، سادگی اختیار کرنے والے، پھٹے پرانے کپڑے زیب تن کرنے والے، چونکہ نئے کپڑوں کی ان کے پاس حیثیت نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، تو ہمیں آج کے ماحول کے مطابق ان کے ظاہر کو دیکھ کر حکم نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ سادگی، یہ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو ایسے متقی لوگ، سادہ مزاج لوگ اگر قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کو سچا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ ہمیں زہد تقوی پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی الجامع الکامل سے ایک عرصہ پہلے توبہ، زہد اور تقوی کا بیان کے نام سے ہم نے کتاب شائع کی تھی اردو میں۔ اسی طرح نصیحت میرا سلاف کی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے 10-15 سال پہلے یہ لکھی تھی، کئی دفعہ چھپی ہے۔ اسی طرح ابھی ہم نے ایک نئی کتاب شائع کی، سنہر نقوش میرے سلاف کی، اور ایک اور پریس بھیجی ہے کتاب موسم حج اور عیدین میں محدثین کے تابناک نقوش کے نام سے۔ یہ وہ کتابیں ہیں۔ اس طرح اور بھی ماشاءاللہ دوسری علماء محدثین کی کتابیں، یہ وہ کتابیں ہیں جن کو ہمیں بارہا پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر زہد آئے، تقوی آئے، للہیت آئے، اخلاص آئے، سادگی آئے۔ ہمارا سارا زور زہر پر ہے، نہیں، زہر کی کوئی حقیقت نہیں۔ آئیں ہم اپنی اصلاح کریں، سادگی کو اختیار کریں، تکلف سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں۔ سیدنا بشر بن اقربہ کی فضیلت۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بشر بن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں میرے پاس سے گزرے کہ میں رو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوگا کہ میں تمہاری باپ کی طرح بنوں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں بنے؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ حدیث التاریخ الکبیر للبخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 میں حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح اسی سند سے شعب الایمان للبیہقی 10,533 نمبر حدیث ہے۔
ہمیں دکھی لوگوں کا مداوع کرنا ہے، ان کے کام آنا ہے، ان کے دکھ درد میں ان کا سہارا بننا ہے، دلاسا دینا ہے، اچھے بول بولنے ہیں، سرپرستی اختیار کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ مؤذن رسول تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بہت زیادہ سختیاں برداشت کرنا پڑیں، سخت تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور احد احد کہتے رہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا تو پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹ گئے۔ یہ زندگی آنی جانی ہے، ایک ہی دفعہ زندگی ہے، ایک ہی دفعہ موت ہے، اگر موت اسلام پر آ جائے، عقیدہ توحید پر آ جائے تو اس سے بڑی عظمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ سخت جان تھے، کمزور، لمبے اور معمولی قد کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ شام چلے گئے اور 20 ہجری میں دمشق میں فوت ہوئے۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جس تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس قدر عظمت و فضل والے یہ صحابی تھے، چلتے مدینہ کی گلیوں میں ہیں اور قدموں کی آہٹ، قدموں کی چاپ، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی بھی وقت وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر وضو کے ساتھ وہ 2 رکعت پڑھتے تھے، ہر وضو کے ساتھ جب بھی وضو کیا 2 رکعت پڑھتے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت مبارک عمل ہے، ہمیں اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 1149، صحیح مسلم 2458 ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے وہاں ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا، پھر میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تو وہ بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح مسلم 2457 نمبر حدیث۔ سیدنا بلال بن رباح کی حالات و واقعات کا بیان۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ ان کی مراد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ یعنی ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ایک سردار نے ہمارے دوسرے سردار کو آزاد کیا۔ دوسرے سردار سے مراد
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کون کہا کرتے تھے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3754 ہے۔ قیس سے روایت ہے کہ سیدنا بلال نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے، اور اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سیدنا بلال کا فرمان صحیح بخاری 3755 نمبر میں آتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا بلال بڑے ذہین، فطین اور دانا صحابی تھے۔ صحابہ سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک دانا تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ذہین، فطین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زیادہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اگر کہا جائے پورے انسانوں کی صلاحیتوں کو جمع کیا جائے تو وہ شاید ایک صحابی کی صلاحیت کے مطابق بھی نہیں پہنچتی، انبیاء رسول کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہ قول پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا بلال نے ابو بکر صدیق سے کہا، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیں، میں آپ کے خادم بنوں، میں آپ کے کام کروں، اپنے پاس رکھیں، اور اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسے حکمت اور دانائی کا قول ہے یہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو صحابہ کرام کی سچی محبت سے بھر دے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔